حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ مثنوی شریف میں سمجھانے کے لیے اپنا ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے مختلف مسالے سمجھاتے ہیں، لیکن سننا، سمجھنا اور عمل کرنے میں بڑا فرق ہے۔ آپ نے سن لیا، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، آپ نے سن لیا، لیکن جب عمل کرنا پڑے گا تو کیا ہوگا؟ جان دل لے پہ یعنی کہ مثال ہے۔ اب میں آپ کو ایک آرڈر ایشو کرتا ہوں۔ آرڈر یہ میں ایشو کرتا ہوں، جو آپ مجھے روزانہ دیکھتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، اگر آپ یہ سمجھیں کہ میں نے یہ کپڑے گندے پہنے ہوئے ہیں، ناٹ لکنگ ویل، تو مجھے بتائیں سائیں کپڑے تبدیل کر لیں، ذرا گندے میلے نظر آ رہے ہیں۔ کوئی مجھ سے گلے ملتا ہے، اسے محسوس ہوتا ہے کہ بدبو آ رہی ہے، پسینہ زیادہ ہے، تو مجھے کہ سائیں بدبو آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ میں دو ہی مثالیں دے رہی نا، اس سے سمجھ جائیں۔ آپ نے میرے ظاہری حالت پر جو کچھ محسوس کریں وہ مجھ سے شیئر کریں، باقی عمل کرنا میرا ہے۔ میں کپڑے تبدیل کرتا ہوں کہ نہیں کرتا، میں نہاتا ہوں کہ نہیں نہاتا، یہ میرا پرابلم ہے۔ آپ نے مجھ سے شیئر کرنا ہے۔ اب میں نے آپ کو یہ آرڈر کیوں کیا؟ یہ اس لیے کیا کہ خود بندہ اپنے آپ کو پہچان نہیں سکتا، دوسرا اسے پہچان دیتا ہے کہ یہ میں محسوس کر رہا ہوں۔ اب اس میں ایک اور شے ہے کہ مومن کا آئینہ ہوتا ہے، تو اگر آپ محسوس کر رہے ہیں مجھ میں کوئی چیز کمی، تو آپ نے اپنی کمی دور کرنی ہے، کیونکہ میں آپ کا آئینہ ہوں، تو میری تو کمی دور کریں۔ شیشہ ہمیں وہ نہیں بتائے گا جو آپ بتائیں گے۔ آپ نے میری بات کو محسوس کی تو شیئر کرنی ہے کہ یہ مجھے بات فیل ہوئی ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ یہ میں اپنی اصلاح کروا رہا ہوں آپ سے، آپ مجھ سے اصلاح نہیں کروا رہے، یہ میں اپنی اصلاح کروا رہا ہوں کہ یار آپ نے مجھ سے کہنا ہے۔ جب میں نے آپ کو کہہ دیا تو آپ کو کہنا تو پڑے گا نا۔ اگر آپ اب نہ کہیں گے تو اس کا مطلب ہے چشم پوشی کر لو۔ ارے میں کہہ تو رہا ہوں کہ یار مجھے بتائیں کہ سائیں آپ کے جسم سے بدبو آ رہی ہے، آپ کے ہاتھ سے بدبو آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ مجھے بتائیں گے تو مجھے پتہ چلے گا نا، میں اس کے بعد اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کروں گا۔ جب آپ مجھے بتائیں گے ہی نہیں کہ میرے کپڑے میلے ہیں کہ نہیں ہیں، جب آپ مجھے بتائیں گے نہیں کہ میرے اندر سے پسینے کی بدبو آ رہی کہ نہیں آ رہی، آپ تو اپنے ہیں، آپ تو مجھ سے گلے میں مل لیں گے تو کوئی بات نہیں، جب میں کسی دوسرے سے ملوں گا تو وہ پریشان ہوگا میری وجہ سے، کیونکہ کہتے ہیں کہ خوشبو اس لیے نہیں لگانی چاہیے دوسروں کو دکھانا ہے، اس لیے کہ ہماری بدبو دوسروں کو نہ پہنچے۔ خوشبو لگانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہماری بدبو دوسروں تک نہ پہنچے، اس لیے ہم خوشبو لگاتے ہیں۔ اس لیے نہیں لگاتے کہ میں ثابت کروں میں نے خوشبو کون سی لگائی ہوئی ہے۔ فرق ہو جاتا ہے نا ہر چیز میں۔ اس لیے میں نے کہا سننے، سمجھنے اور عمل کرنے میں فرق ہے، ٹھیک ہے؟ میں اپنے گھر میں رہتا ہوں، میں اپنے گھر والوں سے پوچھتا ہوں بھی آپ کو کوئی چیز اچھی لگی تو مجھے بتائیں، بری لگی تو مجھے بتائیں، کہ میری چیز میں کمی کون سی ہے، میں اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گا۔ کیونکہ بندہ خود کو نہیں، خود کو وہ کہہ رہا ہے میں بالکل ٹھیک ہوں، دیکھنا تو یہ ہے کہ دوسروں کا مزاج کیا کہہ رہا ہے، دوسروں کی سوچ کیا کہہ رہی ہے، دوسروں کی حقیقت کیا کہہ رہے ہیں، وہ بھی تو دیکھیں نا۔ ہم دوسروں کو اگنور کر رہے ہیں، خود کو صحیح ثابت کر رہے ہیں۔ میرے پاس کوئی فیصلہ لے کر آئے نا، فرض کو میاں بیوی ہیں، باپ بیٹا ہیں، فیصلہ لے کر صحیح ہے، ذرا نا گل سن لو۔ میں اگر اکیلا ہے تو میں سنتا ہی نہیں، میں کہتا ہوں جو جس سے تمہارا مسئلہ ہے اس کو ساتھ لے کر آؤ، میں دونوں کی سنوں۔ عارف صاحب آ کر مجھے کہنے لگے میرا بیٹا ایسا، میں نہیں سنوں گا، میں کہ یار ٹائم نہ ویسٹ کر جا،
جب آنا کٹھے ہیں اس کو بھی کچھ شکایت ہوگی تم سے، کیا تم اپنی اصلاح کرو گے؟ اب یہ بڑا ہو کر کے میں اپنی بستی محسوس کرتا کہ مینوں انج گل کیتی جائے، تو وہ بھی بستی محسوس کرتا ہے، بات تو ایک ہی ہے۔ یہاں پرابلم باپ بیٹے کی نہیں ہے، یہاں پرابلم ہے علم، عقل، شعور، آخرت کی۔ کہ ہم نے آخرت میں فرض کرو یہ میری اولاد ہے، ٹھیک ہے، میں نے اس اولاد کو بہتر بنانا ہے، میں اس کا جواب دوں۔ میں اپنے چھوٹے بچوں کو بھی اپنے برابر کا درجہ اس لیے دیتا ہوں کہ وہ بھی فیل برابر کا کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمارے بچے بڑے ہو گئے تو اب وہ بچے ہی ہیں، وہ فیل برابر کا کرتے ہیں، اس لیے ہم نے ان کو درجہ بھی بڑھا دینا، لیکن اصلاح بھی ساتھ ساتھ کرنی، تو لازمی بات ہے کردار ہوگا تو پھر ہے۔ اس لیے سوچنا، سمجھنا، عمل کرنے میں بڑا فرق ہے۔ یہ مثالیں تو سمجھا رہے ہیں، لیکن مثالیں سمجھانے کے بعد آپ ہمارے نا بچپن میں جب اسکول کالج میں ہم اکٹھے ہوتے ہیں نا، دوست بلا کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں جو فلمیں دیکھنے والے ہوتے ہیں نا، ڈرامے دیکھنے والے ہوتے ہیں، فلم کا جو ویلن ہوتا ہے نا، فلم کا جو بدماش ہوتا ہے، ہم سارے وہ ہوتے ہیں، ہیرو نہیں ہوتے۔ اور فلم کا ہیرو سب سے بڑا بدماش ہوتا ہے، جو سکھا رہا ہوتا ہے عشق کیسے کرنا ہے، فلانا کیسے کرنا ہے، وہ سکھا رہا ہوتا ہے، وہ سب سے بڑا بدماش ہوتا ہے۔ لیکن ہماری عقل وہ کہتی ہے اینو نہیں، ایسا ہیرو۔ آپ کا دور ہے ذرا خوبصورتی کا دور، ہم خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں، کنجریوں کو پسند کرتے ہیں، بیویوں کو پسند نہیں کرتے، تماش بین لوگ ہیں ہم لوگ تماش بین ہیں، جو دیکھتے ہیں کہتے ہیں اس طرح اس کو بھی کرنا چاہیے۔ پرابلم ہے بیٹے ہمارے، یہ جو معاشرہ یہ کرپٹ ترین معاشرہ ہے، اس میں پھر بھی میں کہہ رہا ہوں کہ میری اصلاح کرنی ہے، میں کہہ رہا ہوں میرے بدبو آ رہی ہو جسم سے، کپڑوں سے، کپڑے اچھے نہیں پہنے ہوئے، آپ نے کہنا کہ صحیح میلے لگ رہے ہیں، ذرا تبدیل کر۔ میں گھر میں بھی جب ادھر آنا کہ یار ٹھیک لگ دے نا، کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، میں کہا ٹھیک ہے۔ اگر وہ کہے نا ٹھیک نہیں لگ رہے، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے بدل لیتے ہیں۔ اس کی ایک اور وجہ بتا دیتا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ گھر سے باہر نکلے، جمعہ پڑھنے کے لیے جانا تھا، فرمانے لگے جامع مسجد کس طرف ہے؟ کہا سرکار ادھر ہی تو ہے، آپ کو معلوم تو ہے؟ کہا مجھے معلوم ہے لیکن میں تمہارے اشاروں پر چلنا چاہتا ہوں، ہر معاملے میں تمہارے اشاروں پر چلنا، اپنی مرضی نے تمہارے اشاروں پر چلنا چاہتا ہوں۔ یہ بھی ایک نکتے کی بات ہے۔ اس لیے بیٹے علم کا آ جانا آپ روزانہ میری سن لیں، آپ گھر میں ایکٹنگ ہی کوئی نہ کریں، گھر میں ہی سمجھانا ہے، گھر میں ہی سمجھانا ہے۔ فرض کرو آپ کے گھر والے، اگر آپ کو ان کے بارے میں پتہ ہے کہ ان کا کردار بالکل ٹھیک ہے تو کبھی شک نہیں کرنا۔ شیطان جتنا مرضی کرے کہے، دماغ میں خیال پیدا کرے، آپ کی بیٹی ہو، آپ کی بیوی ہو، آپ کی ماں ہو، کوئی بھی ہو، خیال پیدا کرے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی کوئی رپورٹ غلط نہیں ہے، تو آپ اس پر ہاں وہاں شک نہ کریں۔ جس کا مطلب بیماری کس کے اندر ہے؟ شک کرنے والے کے اندر۔ بدبخت کون ہے؟ شک کرنے والے۔ ہمارے ادھر یہی رواج ہے نا، پرابلم ہے نا ہمارے ادھر، مسائل بہت زیادہ ہیں، اور اس مسائل کا حل جو ہے وہ اللہ پر یقین کی صورت میں ہوتا ہے۔ مثلا میں یقین رکھتا ہوں کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہمیشہ اچھا کرے گا، برا نہیں کرے گا، کیونکہ میرا اللہ کریم برا کرتا ہی نہیں ہے، وہ ہمیشہ اچھا کرتا ہے۔ اس لیے میں نے اپنے اندر رکھ لیا ہوا کہ میرے ساتھ اللہ کریم ہمیشہ اچھا کرے گا، ٹھیک ہے نا حمزہ؟ اللہ کریم ہمارے ساتھ ہمیشہ اچھا کرے گا۔ اس لیے ہم نے اپنے دل میں رکھنا کہ یا اللہ تیری مہربانی چاہیے، کسی شک کا عنصر ہمارے دل میں نہیں ہونا چاہیے۔ جب کردار پتہ ہے نا، ہم تحقیق پر کیوں لگیں؟ کہتے جو بادشاہ اپنے لوگوں کی، عوام کی جاسوسی کرواتا ہے نا، کبھی فلاح نہیں پاتا۔ اپنے آپ کو یقین میں رکھنا چاہیے اور اصول اور قانون بنانے چاہیے۔ میں نے ابھی آپ کو جتنی باتیں بتائیں اصول اور قانون کے بتائیں۔ کیا بتایا ہے؟ نمبر 1، آپ نے مجھے بتانا ہے کہ میرے جسم سے کوئی بدبو تو نہیں آ رہی، کپڑے ٹھیک پہنے ہیں۔ یہ میں 2 ویسے بتائیں، باقی بھی سارا کچھ بتا سکتے ہیں کہ صحیح یہ چیز ایسے ہے، تاکہ آپ میرے پاس والے ہیں۔ حتیٰ کہ میرے ساتھ نماز پڑھنے والے وہ ہونے چاہیے جو مجھے جانتے ہوں، اوپرا بندہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے پیٹ میں کبھی گڑبڑ ہو رہی ہے، کبھی ہوا اوپر جا رہی ہے، کبھی نیچے جا رہی ہے،
تو ساتھ والا کہے گا یہ کیا ہو رہا ہے؟ جو جانتا ہے مجھے اسے معلوم ہے یہ بشری تقاضا ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ وہ بشری تقاضا ہوتا ہے. جو ساتھ والا جو ہے نا وہ نہیں سمجھ پاتا. جو بندہ ہوتا ہے نا اس نے اولیاء کرام کو پتہ نہیں کیا سمجھا ہوتا ہے. وہ سمجھتا ہے ان کو نہ تو کبھی موشن لگنے ہیں، نہ کوئی ہارٹ اٹیک ہونا ہے، نہ بھی کچھ ہے، سب کچھ ہونا ہے. یاد ہے کہ سب کچھ ہونا ہوتا ہے، لیکن ہم سمجھ نہیں پاتے. اس لیے کسی پر شک نہیں کرنا، اپنے گھر والوں سے پوچھنا ہے کہ میں میری غلطی بتائیں اور ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی. نہیں تو گھر سے باہر نکل جائیں، ٹھیک نہیں کر سکتے. سب سے بڑا عذاب گھر ہے جہاں میں ہم اپنے گھر والوں کے لیے عذاب ہے. وہ کہا جاتا ہے نا حجاج بن یوسف، کسی فقیر سے اس نے کہا کہ میرے لیے دعا کرو. ظالم آدمی تھا کہ میرے لیے دعا کرو. کہ اللہ کرے تو مر جائے. کہ یہ کیا کہا؟ کہہ رہا تیرے لیے سب سے اچھی دعا کی ہے، تم مر جائے گا لوگ تیرے شر سے بچ جائیں گے، اس سے بڑھ کر دعا کیا ہوگی؟ ٹھیک ہے. اور کتنا بدترین وہ گھر ہوگا جس کا بڑا اور اس کے چھوٹے اس کے مرنے کی دعا کریں. جس کا مطلب ہے کہ اس کو اپنی عقل، اپنا شعور، اپنا معاملے کا پتہ نہیں. وہ کہتا ہے اللہ کرے ہم مر جائے یار، جان چھوٹے سٹ. میں اس لیے بتاؤں کہ اپنے اندر چینج نہیں آ رہی نا. چینج لائیں گے تو مزہ آئے گا نا. چینج لائیں گے تو مزہ آئے گا. ویسے سننے کا مزہ نہیں آئے گا. آپ سنتے ہیں چلے جاتے ہیں. ایکٹنگ کریں. ایکٹنگ کا مطلب یہ نہیں ہوتا دکھاوے. ایکٹنگ کا مطلب ایکشن. ایکشن میں آؤ، عمل میں آؤ. ایکٹ کا مطلب عمل. ایکٹ اپون یور ایڈوائز. ٹھیک ہے نا. میں آپ کے ایڈوائز پر ایکٹ اپون کروں گا، عمل کروں گا. اکثر وہ ایکٹنگ کا مطلب ایکٹنگ پہ لے جاتے ہیں عمل. کہ اپنے آپ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان تو پیدا کریں. جھوٹی موٹی اپنے آپ کو ہیرو سمجھ کر کام تو کریں. جیسے میں نے اکثر کہا کہتا ہوں، آپ ولی اللہ نہیں ہیں، ولی اللہ بننے کی ایکٹنگ تو کریں، تاکہ جب آپ سمجھیں گے میں ولی اللہ ہوں تو کچھ تو اچھا کریں گے. چلو، یہ اس لیے کہا کہ اکثر ہم مثالیں ہی سنتے جا رہے ہیں، خود مثال بنتے نہیں. مثال نہیں بننا، بے مثال بننا. اگلا آپ کو کاپی کرتے ہوئے کہ یار مشکل لگتا ہے کہ اس کو کاپی کیا جا سکے، کر کے کر چھڑتا پڑ کے. آپ نے اب ایک مثال سمجھائی. آپ نے فرمایا شیر، بھیڑیا اور لومڑی شکار کے لیے پہاڑ پر پہنچ گئے تاکہ مل جل کر کوئی شکار پکڑ لے، گرفت میں لائیں. شیر، بھیڑیا اور لومڑی. شیر کے لیے شکار میں بھیڑیے اور لومڑی کو ساتھ رکھنا باعث عار تھا. وہ شرمندہ تھا، انہوں نے نہ رکھا میں شیر ہوں، لیکن ان کی عزت افزائی کے لیے ان کو ساتھ رکھا. چلو میرے نال چلو، بھیڑیے کو بھی اور لومڑی کو بھی. پھر انہوں نے مثال دے کر سمجھایا کہ چاند کو ستاروں کے درمیان شرم آتی. چاند ہوتا ہے، ستارے ہوتے ہیں. چاند کو ستاروں کے درمیان شرم آتی ہے، لیکن مہربانی سے ان کے ساتھ ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ساتھیوں سے مشورہ کرنے کا حکم ہوا کہ آپ اپنے دوستوں سے، جیسے سورہ شورا نہیں آتی کہ آپ اپنے دوستوں سے مشورہ کریں. پیغمبر کو بھی ساتھیوں سے مشورہ کرنے کا حکم ہوا، حالانکہ ان کی رائے کے سامنے بھلا کسی اور کی رائے کی کیا حیثیت ہے؟ نبی کی رائے، صحابہ کی رائے. احد کے وقت میں جب احد کا میدان لگنا تھا تو حضور نے مشورہ کیا، ہاں بھائی کیسے لڑنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا میرا خیال ہے مدینے پاک میں گریلا جنگ لڑنی چاہیے. انہوں نے کہا نہیں، ہم باہر جا کے لڑیں گے. میں کہ میں نے خواب دیکھ لیا ہوا ہے کہ تلوار ٹوٹ گئی ہے، گائے ذبح ہو گئی ہے. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں سرکار، بدر میں اتنے مارے ہیں ہم نے، احد میں شہید بھی ہو جائیں گے تو کوئی بات نہیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے. آپ نے دو وہ کیا ہوتی ہیں زریں، وہ پہن کے آ گئے ڈبل. اب صحابہ نے سوچا کہ یار مسئلہ گڑبڑ ہے، ہم نے غلطی کر دی. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مشورہ ٹھیک نہیں ہے. ہمیں کہ نبی کے لیے اب جائز نہیں ہے کہ جب میدان میں نکل آئے تو واپس چلا جائے، اب جنگ باہر جا کر ہی ہو. اور پھر جو ہوا وہ تو ہونا ہی تھا، مشیت الہی تھا. تو اس لیے کہا چاند کو ستاروں کے درمیان شرم آتی ہے لیکن مہربانی سے ان کے ساتھ ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ساتھیوں سے مشورہ کرنے کا حکم ہوا، حالانکہ ان کی رائے کے سامنے بھلا کسی اور کی رائے کی کیا حیثیت ہے؟ ترازو میں جو اناج سونے کا ساتھی بن گیا لیکن وہ رہے گا تو جو ہی. تولتے تھے نا دینار درہم دینار سونے کا ہوتا تھا، درہم چاندی کا ہوتا تھا. تو وہ جب تولا جاتا تو کہنے لگے چاندی کہاں پر، جو کہاں پر؟
جو چاندی تو نہیں ہو سکتا لیکن تولا جاتا ہے. خیر انہوں نے شیر, بھیڑیا اور لومڑی نے, انہوں نے ایک پہاڑی گائے, ایک بکرا اور خرگوش شکار کی. 3 چیزوں نے شکار کر لی تھی. ان میں بھیڑیے اور لومڑی کی خواہش تھی کہ یہ انصاف سے تقسیم ہو. دونوں کا معاملہ یہ تھا انصاف سے تقسیم ہو. شیر پر ان دونوں کے لالچ کا اثر پڑا. اس میں بھی ایک بات ایڈ کرتا جاؤں. اب یہ نہ سوچیں کہ آپ کسی کے متعلق جو سوچ رہے ہیں اس کو علم نہیں ہے. آپ کے سوچنے کا اثر بھی دوسروں پہ پڑتا ہے. آپ کسی کے متعلق غلط سوچ رہے ہیں, اس کا اثر اس کے دل پہ پڑتا ہے, یہ یاد رکھیے. آپ کسی کے متعلق اچھا سوچ رہے ہیں, اس کا اثر دل پر پڑتا ہے, سوچوں کا بھی اثر پڑتا ہے. ٹھیک ہے, بعض اوقات ہم باڈی لینگویج سے نہیں کسی کو پہچان لیتے. بعض اوقات جب کوئی بات کی جاتی ہے نا, ایسا ایکشن دیتا ہے کہ ہم سمجھ جاتے ہیں مسئلہ کچھ ہے. تو اس لحاظ سے جو سوچیں ہوتی ہیں, پہلے دور میں کتابوں میں لکھا ہے کہ صحابہ کرام جو غیبت ہوتی ہے اس کی بدبو کو بھی محسوس کرتے تھے کہ ایسے بندے نے غیبت کی. یعنی اتنے پاک صاف تھے کہ ان کو غیبت کی بدبو محسوس ہوتی تھی. جیسے عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ فرشتے ان سے ملاقات کیا کرتے تھے. فرشتے ان سے ملاقات کیا کرتے تھے. ایک دفعہ داغ لگوا لیا انہوں نے تو فرشتے نہیں آئے, اور جب داغ کا اثر ختم ہوا پھر آنے شروع ہو. کہا ہم ایسی جگہوں پر نہیں جاتے جیسے جہاں پر کتا ہو, تصویر ہو, وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اس لیے مختلف چیزوں میں مختلف معاملات ہوتے ہیں. لیکن یہ جو انہوں نے کہا شیر پر دونوں کے لالچ کا اثر پڑا, تو میں نے اس بات آپ کو بتایا کہ آپ جب خیال کرتے ہیں کسی کے بارے میں برا, اس پر بھی اثر پڑتا ہے. اس لیے خیال بھی سوچ سمجھ کر, اس لیے میں نقطے دیا کرتا ہوں, مثال سمجھایا کرتا ہوں اور کہا کرتا ہوں میرے گھر والے میرے لیے رحمت ہیں, بس ایک کوٹیشن دے دی. کیونکہ میں نے اب یہ سمجھنا ہے کہ میرے گھر والے میرے لیے رحمت ہیں, اب اس سے نیچے نہیں میں نے آنے دینا, ان کو رحمت بنا کے چھوڑنا. کوئی سمجھ آ رہی کہ نہیں بات؟ اب میں نے ان کو رحمت بنا کر چھوڑنا ہے, ان کی غلطیوں کو بھی درگزر کرنا ہے اور ان کو اچھی تلقین بھی کرنی, اچھی باتیں بھی ان سے کرنی, ان سے مشورے بھی کرنے اور ان کی غلط فہمیاں بھی دور کرنی. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جو کوٹیشن دی اس کے مطابق لے کر چلنا ہے کہ نہیں چلنا, لے کر چلنا ہے. جب ہم کسی کو اپنی زندگی کا ساتھی بناتے ہیں تو پھر اس کو بھی جنت کا ساتھی بھی بنانا چاہیے, کہ ہم نے اس کو جنت کا ساتھی بنانا. جیسے بڑھاپے میں اکثر لوگ تنگ آ جاتے ہیں نا, بڈھی ادھر حامد ادھر, لڑائی جھگڑا, شکل دیکھنے تک دوبارہ نہیں ہوتا. وہی جو ایک دوسرے کو چوم رہے ہوتے ہیں ایک وقت میں, وہی ایک دوسرے کو تھوک رہے ہوتے ہیں ایک وقت میں, کیونکہ ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا یہ سفر جنت تک کا. وہ یہ سمجھتے ہیں دنیا کا ہے. اس لیے جب خواہش پوری ہوئی فارغ. اسے کہا جاتا ہے کہ وہ حامد جو اپنی بیوی کو صبح کے وقت تھپڑ مارتا ہے اور رات کے وقت خواہش کا اظہار کرتا ہے, کتنا گندا انسان ہے. عورت کو تھپڑ مارنا, دیوار کو تھپڑ مارنا ایک برابر ہے, تم اس کو تھپڑ مار رہے ہو. اب انہوں نے فرمایا کہ جو شخص اسرار کے میدان کا شیر ہے, رازوں کو جاننے والا ہے, شیر ہے, وہ جانتا ہے کہ جو کچھ کوئی دل میں سوچتا ہے. اب یہ میری والی بات آ گئی, خبردار اے وسوسوں کے عادی دل, اس کے سامنے برے خیال سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھ, کیونکہ وہ اسرار کو جانتا ہے, دلوں کے راز کو جانتا ہے. تیرے سوچنے کا بھی اثر پڑ جائے گا. وہ تیرے دل کی حالت کو جانتا ہے لیکن پردہ پوشی کرتا ہے اور مسکراتا ہے. شیر کو جب ان کے دل کے وسوسے معلوم ہوئے تو ان کے کھل کر نہ بتایا کہ اے کمینے فقیرو, میری بخشش کے آگے تمہارا یہ خیال ہے, انصاف. تمہاری رائے کا وجود میری رائے سے, تمہاری رائے کا وجود میری رائے سے, جو میں کہوں تو ہو. یہ وہ تقدیر والی بات نا, اللہ کے سامنے شک کرنا, وہ کیا کہتے ہیں منکر ہو جانا, یا اللہ میرے واسطے کی ہے. اس کے سامنے تو ہے کہ یا اللہ تو کتنا ہی بڑا چنگا ہے, ادھر جنازہ پہ ہوئے کو انا للہ و انا الیہ راجعون, بہت اچھا. یہاں پر جو ٹینشن بڑھ جاتی ہے نا, وہ کیا ہو گیا, جس کا مطلب ہے ہم اس ایج پر اور اس سٹیج پر نہیں جس میں انسان برداشت کر لیتا ہے اور اللہ پر یقین رکھتا ہے. جس کے بغیر بھی جینے کا تصور نہ ہو, اس کے بغیر بھی جینے کا تصور رکھنا چاہیے.
البتہ وہ میں شعر کہا کرتا ہوں، جو تیرے بغیر نہ جی سکے اسے جینے کی سزا نہ دے، وہ اللہ کریم کے لیے، جو تیرے بغیر نہ جی سکے اسے جینے کی سزا نہ دے۔ اے تیرے نال جینا چاہتے ہیں، تیرے بغیر کسی نہ جینا نہیں چاہتے۔ کہتا ہے نقش نقاش کو کیا سمجھائے، نقاش کو کیا سمجھائے۔ ایک تصویر بنانے والا ہے، وہ جو نقش ہے وہ سمجھا سکتا ہے تو من سدا کر دے، وہ بنایا ہوئی نقاش کا ہے، انہیں ٹیڑھا بنایا، میڑا بنایا، اس کا بنایا، بول نہیں سکتا۔ نقش نقاش کو کیا سمجھائے، جبکہ ان نقوش کی نگاہ تو اس کی بخشی ہوئی ہے۔ ہمیں جو کچھ ملا ہے کس کا بخشا ہوا ہے، اس کی عطا میں خطا نہیں ہے، اس کی عطا میں خطا نہیں، اور اس کی عطا پر راضی رہنا ہمارے لیے دعا ہے، وگرنہ وبا ہے۔ خدا کے ساتھ بدگمانی کرنے والوں کا سر قلم ہونا چاہیے۔ جیسے کہا جاتا ہے نا، کوئی کسی پر الزام لگائے تو اس پر 80 درے پڑتے ہیں، بہتان کا الزام، اس پر 80 درے رکھے گئے کہ پھینٹا مارو ان پھڑ کے، جس نے کیا الزام لگایا کیسے۔ تمہارے وجود کی ذلت سے آسمان کو نجات دلا دوں گا کہ یہ قصہ دنیا کے لیے مثال بن جائے۔ اب یہ شعر کی باتیں سمجھا رہے ہیں، گلاں کتنیاں ہو رہی ہیں، کدی اتنے لے کے جا رہے ہیں، کدی ادھر لے کے جا رہے ہیں، کدی ادھر لے کے جا رہے ہیں، سمجھانے کے لیے۔ شعر بظاہر مسکراتا جاتا تھا، لیکن اس کی مسکراہٹ پر مطمئن نہ ہو جانا۔ اگر اللہ نے نعمتیں دی ہوئی نا تو سمجھنا نا کہ رک نہیں جان گی، یہ رک بھی سکتی ہے، سمجھ کھ نہیں آتی، کبھی حالات کا رونا رو دیں گے، کبھی ادھر کا رونا رو دیں گے، لیکن بات وہی ہوگی کہ ہمیں ذرا سوچ سمجھ کر زندگی گزارنی ہے۔ اور آگے میں نے بتایا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام و طیۃ والسلام 1 سال کا راشن جو تھا اپنی بیویوں کو ڈال کر دیتے تھے، اور اس میں نے وہ باغ فدق والی حدیث سنائی تھی کہ سرکار 1 سال کا راشن اپنے بیویوں کے لیے نکال لیتے تھے، کیونکہ وہ 6 ماہ بعد یا سال بعد فصل آتے تھے، اس میں سال کا راشن وہ نکال لیا کرتے تھے، اس لیے میں نے حدیث سنائی تھی۔ شعر بظاہر مسکراتا جاتا تھا، لیکن اس کی مسکراہٹ پر مطمئن نہ ہو جانا۔ یہ دنیا کی دولت وغیرہ اللہ تعالیٰ کی مسکراہٹیں ہیں۔ کدی رکشا چلاتا ہے تو کدی دبئی چلا جاتا ہے، پھر دبئی تو آتا ہے تو ادھر آ جاتا ہے، پھر جا کے ویچ آتا ہے، پھر آ کے ادھر بہ جاتا ہے، پھر کہانی مک جاتی، پھر گھر والے نال لڑتا ہے، پھر کہتا میں مک گئی۔ ہوں کہانی چپ کر کے برداشت کرنے والے کر، نہیں تو رب کو بھی جتیاں پینیاں، دنیا کو بھی جتیاں پینیاں۔ صحیح ہے۔ تو جدو مشورہ دیتا ہوئے نا کہ انج کری، وہ بھی نہیں کرنا، مشورہ دیتا بھی نہیں کرنا، کیونکہ بڑا جو میں بڑا فرقہ تھا، پھر نقصان کر کے تو پھر وہ جو بیچتے تھے دوائے دل، وہ دکان اپنی بڑھا گئے۔ یہ دنیا کی دولت وغیرہ اللہ تعالیٰ کی مسکراہٹیں ہیں جنہوں نے ہمیں مغرور اور مست بنا دیا۔ اے انسان، فقیری اور بیماری بہشت ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے مسکراہٹ کا جال اکھڑ جاتا ہے، لیکن سب سے خطرناک چیز یہی لگتی ہے، فقیری اور بیماری۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے جب غریبی آئے یا بیماری آئے، صدقہ خیرات تب کیا جاتا ہے، تب یہ کہا جاتا ہے نظر لگ گئی۔ اگر بندہ غریب نہ اور بیماری نہ ہو تو کسی نظر نہیں لگی۔ 2 چیزیں بس دیکھ لیجئے گا، کوئی بھی آئے گا نا آپ کے پاس، وہ 2 چیزوں میں ہوگا، بیماری، غریبی، ان 2 چیزوں پر ہی نظر لگتی ہے، یہی سمجھتا ہے کہ نظر لگ گئی کسی، اسی میں سب سے بڑی پرابلم ہوتی ہے۔ اگر بندہ جتنا مرضی بڑا ہو جائے، رہے اپنی جگہ پر، جیسے میرے نبی نے رہ کر دکھایا، جتنا مرضی بڑا ہو جائے، پیسہ بھی بڑا، رہنا اپنی اوقات میں، اور دوسروں کو بھی سکھانا ہے ایتھے ہی رہنا جائے، تب بڑا اچھا ہے۔ جیسے ہی آپ اپنے وجود کو، اپنا سٹیٹس آگے بڑھائیں گے نا، اب آپ پھنس گئے، کیونکہ جب آپ نے آگے بنا لیا نا، واپسی آپ کے لیے پرابلم ہو جائے گی، واپسی آپ کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی، کیونکہ اب آپ نے اپنا سٹیٹس بنا لیا، لوگوں نے دیکھ لیا، ٹھیک ہے، اب لوگ کہیں گے اس طرح کا سٹیٹس، وہ دیکھیے انہوں نے کی ہوا ہے، بڑا وڈا بندہ، پھر تم تھلے آ گئے۔ اس لیے رہے نیچے، باتیں اوپر کی کرے، گل کر دے عرش و پار دی، باتیں اوپر والی کرے، رہے نیچے، تب تو آپ اچھے ہیں، ادروائز کیا ہوگا، پھنسو گے تسی۔ اچھا جی، اے انسان، فقیری اور بیماری بہشت ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے مسکراہٹ کا جال اکھڑ جاتا ہے۔
شیر نے کہا اے بیڑیے انصاف کی رسم تازہ کر، قائم اور اس شکار کو تقسیم کر دے۔ شیر نے آپ نے تقسیم کیا، کہنا انہوں نے خیال سے انصاف، انہوں نے کہ شکار کو تقسیم کر دے، تقسیم کرنے میں تم میرا قائم مقام بن جا تاکہ معلوم ہو جائے کہ تم میں کتنا جوہر ہے، پتہ لگے کہ تو تقسیم کس طرح کرنا۔ اللہ کریم نے ہمیں جو کچھ دیا نا تقسیم ہم نے کرنا ہے، حتیٰ کہ مسکراہٹ بھی ہم نے تقسیم کرنی ہے، کسی کے لیے مسکرا کر دیکھنا۔ یہ مسکراہٹیں بھی کسی کو حوصلہ دے سکتی ہیں، ہم وہ بھی نہیں دیں گے۔ فرض کریں اپنے گھر میں بڑی سے بڑی پریشانی میں مسکرا رہا ہوں گا نا، سارے چپ کر کے بیٹھے ہوں گے، کھلوتا تو ہے نا۔ اگر میں ٹینشن میں آ جاؤں گا سارے ٹینشن میں آ جائیں گے۔ پیچھے کوئی پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو گیا، بیماری تھی، مجھے یاد پڑتا ہے کہ پتھری تھی، بڑی تکلیف دے رہی، اور تکلیف جب ہوتی ہے بدن پہ پتہ لگتا ہے، چہرے کے تاثرات بدل جاتے ہیں، اور گل کرنے کے دل نہیں کر رہا تھا اتنی تکلیف سے۔ اس تکلیف میں اب میں خاموش ہوں، باتیں کیا کروں؟ گھر میں درس تو میں آگے دے دیتا تھا، گھر میں خاموشی ہوتی تھی۔ اور مزیدار بات یہ ہوتی تھی کہ جمعرات کو ٹھیک ہو جاتا تھا، جمعے کو ٹھیک ہو جاتا، جمعے کو جب جمعہ پڑھا لینا نا اس کے بعد پھر بیماری سٹارٹ ہو جاتی کہ یا اللہ تیری کیا بات۔ جمعرات کو مراقبے میں وہ ٹھیک ہو جاتی تھی، جمعے کو بھی ٹھیک رہتی تھی، جیسے جمعہ کا نکل لینا مغرب کا ٹائم شروع ہوا پھر شروع ہو جاتی۔ میں کہا یا اللہ تیری مرضی۔ اب گھر والے کہیں عمر ابو نو پوچھ، کہندا ابو دا چہرہ دیکھیا جے، دیکھ دے ڈر لگتا میں گل کتوں کرنی، اثر ہو جاتا، گھر میں بھی اثر ہو جاتا۔ اس لیے ہماری مسکراہٹیں بھی تو فالتو ہونی چاہیے نا۔ میں سب سے کئی دفعہ ہنس کے ملتا ہوں، ہاں بھائی کیا حال ہے، گھر میں بھی شکر لگاتا رہتا ہوں کہ سنجیدہ نہیں، ان سے بھی پیار کر، ورنہ سنجیدہ رہیں گے تو وہ تو بات بھی نہیں کر سکیں، اس لیے کرنا پڑتا ہے۔ تو وہ بڑھیا بولا یہ گائے آپ کا حصہ ہے کیونکہ آپ بڑے اور شہ زور ہیں، بکری میری ہے کیونکہ میں چھوٹا، اور لومڑی خرگوش لے لے۔ شیر نے بیڑی سے کہ کیا بکتا ہے، جب میں موجود ہوں تو تم میرے تیرے کی کیا بات کرتا ہے، میرے ہوتے ہوئے تو خود کو دیکھتا ہے۔ آ گیا وہ، آگے آیا تو اسے پنجہ مارا، پھاڑ ڈالا، اور سزا میں اس کی کھال کھینچ لی، اور کہا جب میرا دیدار تیری خود ہی نہ مٹا سکا اور تو نے میرے سامنے خود کو فانی نہ کیا تو تجھے قتل کر دینا ضروری ہے۔ اگرچہ عنایت فرمائی کو میں غالب رکھتا ہوں، لیکن کبھی کبھی انصاف کو بھی ترجیح دے دیتا ہوں۔ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، پر اے نہ سمجھنا غضب کردہ نہیں، اے نہ سمجھنا جو غضب بچاندہ نہیں۔ کبھی کبھی ایک بندے کی وجہ سے پورا شہر برباد کر دیتا ہے، صرف ایک بندے کی وجہ سے سب کو عذاب دے دیتا ہے۔ کہا جاتا ہے نا کہ بعض عذاب اس لیے آئے کہ نیک لوگوں نے بولنا بند کر دیا، اس لیے عذاب آ گیا۔ کن کو بھی رون ڈالو ساتھ، بولے کیوں نہیں؟ اس لیے ہم خاموش نہیں رہتے، بولتے ضرور ہیں کہ بولو تو صحیح، لوگ تو چپ کر کے بیٹھے، جتنے لگا رہن دو، لگا رہن دو، تہاڈی مرضی، پھر میں نے بھی تو لگا رہن دو جتنے میں لگا، میری باری بھی تو یہی رکھو نا قانون کہ بولتا ہے تو بولنے دو، میری دفعہ جتنے لگا ہے تو میں بھی تو وہی لگا ہوں، جہاں میں لگا مجھے بھی رہنے دو، میرے لیے کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ اچھا جی، کہنے کہ سوائے اللہ کی ذات کی ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے، تو جو کوئی اپنی ذات کو ذات باری تعالیٰ میں فنا کر دے گا وہی بچے گا، ورنہ ہلاک ہو جائے گا۔ جو اس دروازے پر میں اور تو کا اعلان کرے وہ مردود ہے، صرف لا کے درجے والا ہی مقیم ہے۔ لاش ہے، ہمارے بڑے لکھے ہوتے ہیں لاش ہے، ککھ نہیں۔ جو ذات احد میں داخل ہو گیا اس کے لیے فنا نہیں ہے، اس کی طرف رجوع کرنا ہے تو دوئی کو ختم کر کے آؤ۔ میں اور تو چھٹ کے آئی ہوں، یہ بات سمجھائی۔ ہمارے پیر مرشد صاحب رحمۃ اللہ کے پاس ایک خط آیا، ایک مولوی صاحب نے لکھا ہوا، ہاتھ میں انہوں نے اپنا حال احوال لکھا اور نیچے لکھا ہوا مولوی فلاں ابن فلاں۔ آپ نے فرمایا لکھ رہا ہے پیر کو خط اور نیچے لکھ رہا ہے مولوی فلاں ابن فلاں، یعنی حقیر پر تقصیر لاش ہے نہیں لکھا، لکھتا مولوی۔ آپ نے فرمایا اس کے اندر تکبر موجود ہے، اس لکھنے والے کے اندر تکبر موجود ہے۔ جیسے انہوں نے کہا نا کہ سوائے اللہ کے ذات کا ہر چیز فنا ہونے والی ہے، بچے گا وہی جو میں اور تو سے نکل جائے گا، اور صرف لا کے درجے والا ہی لاش ہے، تو کی ککھ نہیں۔ میں نے کوئی بڑی تعریفاں کر کے اتنے چکے نا میں پھر تھلے آ جاؤں، کیونکہ وہ تعریف نہ چکے ہاں، کمال دے نال نہیں چکے ہاں۔ جو بندے تعریف کے اوپر اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں نا، وہ کمال کی وجہ سے نہیں اٹھائے ہوتے، گر پڑتے ہیں۔ اس لیے میں آپ لوگوں کی تعریف ہی نہیں کرتا، تعریف کروں گا تو آپ تعریف کے اوپر ایسے ہو جائیں گے، اور جب میں تعریف نکال دوں گا تو ہم نیچے گر پڑیں گے۔
میں آپ کے اندر کوالٹی پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ کے اندر کوالٹی پیدا ہو. اگر کوالٹی نہیں ہے تو آپ ڈرم سے نیچے, بنیادی آپ کی تعریف ہے ہوا, کہتے دو منہ ایج کر کے ہوا کرنا بندہ پھول جاتا ہے, اور پھر بیلون میں سوئی نیڈل لگانی پڑتی ہے, ٹھا نیچے آ جاتا ہے. اس لیے میں کرتا ہی نہیں ہوں تعریف, تاکہ تعریف کے بل بوتے پر کوئی کھڑا نہ ہو, اور جس وقت سمجھتا ہو کہ تعریف کرنا حوصلہ دینا, چلو کدی کدی دے دو, ورنہ سیدھا کہنا گدے سمجھتا نہیں ہے, غائب ہو گیا, وہ مرشد کو چھوڑ گئی, کھانا خراب, کیا بنے گا تیرا. آگے انہوں نے ایک نیا ایڈ کیا, کہتے ایک شخص نے اپنے دوست کا دروازہ کھٹکایا, اس نے پوچھا کون ہے, وہ بولا میں ہوں. اس نے کہا کہ واپس ہو جا, اس جگہ پر کچے کی جگہ نہیں ہے, کچے کا سوائے ہجر و جدائی کے آ کے کون پختہ کر سکتا ہے. میں کہنا میں تو نکل جا. ہم گھر کا بھی دروازہ نوک کرتے ہیں, پوچھا جاتا ہے کون, رضوان, وہاں بھی ہم میں نہیں کہتے. تو میں کا کہنے کا مطلب کیا, میں, حضور نے جب منع فرمایا ہوا ہے کہ نام بتاؤ تو نام بتاؤ. میں, ہر کوئی آپ اپنا خود مطالعہ کریں نا, آپ کیا کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ سن لیں صرف, یہ دیکھیں آپ میں کہتے ہیں کہ اپنا نام لیتے ہیں, ہر سٹائل ہو سکتا ہے, اگلے کو پتہ بھی لگ سکتا ہے کہ بھئی باہر اپنا ہی ہے, لیکن پھر بھی نام لینا چاہیے کیونکہ حدیث پر عمل ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ کون, کہا میں, کہا جا. وہ بیچارہ واپس چلا گیا اور 1 سال تک دوست کے فراق میں جلتا رہا, منہ نہ لایا انہیں. جب پختہ ہو گیا تو پھر لوٹا, نہایت ادب سے دروازہ کھٹکھٹایا تاکہ بے ادبی نہ ہو جائے. دوست نے آواز دی, دروازے پر کون ہے. اس نے جواب دیا دروازے پر تو ہی ہے. اس نے کہا اب تو میں ہے, تو اے میں, اندر آ جا, کیونکہ ایک گھر میں 2 کی گنجائش نہیں ہے. جتھے میاں بیوی آپس لڑتے رہتے ہوں تو انہاں دی اولاداں نے کی سبق لینا, نفسیاتی مریض بن کے نکل دی, نفسیاتی مریض بن کے نکل دی ہیں. کیونکہ میاں بیوی جب بیٹے آپس میں لڑ رہے ہو تو اس کا اثر تو بچوں پر پڑے گا نا, بلکہ نطفے پر بھی پڑے گا, اثر ہوگا. کہتے پیوتے گئے ہے ہی انجتا, نطفے پر بھی اثر پڑ گا. اس لیے اپنے آپ کو بدلنا لازمی ہے بیٹے. اس زندگی میں آپ سب کے لیڈر ہیں. اگر آپ کچھ نہیں نہ سمجھیں گے تو بڑی پھینٹی پہنی جائے. زندگی کو چھوٹا نہ لیں, ہلکا نہ لیں کہ بڑی ہلکی ہے, میرے نہ کی ہوتا ہے, میرے نہ کی ہوتا ہے. جو بندہ یہ کہتا ہے میرے نے کیا ہوتا ہے, میں انہوں کیا کہ میں روٹی نہیں ملتی, میں کہتا ہوں ایسے کر 30 دن روٹی میں داں گا. کہتا کرنا کی پے گا, میں کہا جو میں کرنا تم ہی کری. پھر کہتا ہے بڑا مشکل کل میں گھر چلنا, جس کا مطلب روٹی اس کی پرابلم نہیں ہے, وہ بننا نہیں چاہتا بڑا. ہم سارے بھاگے ہوئے ہیں کہ اگر میں بڑا بن گیا تو بڑیاں قیداں گزارا کرنا پڑے گا. تو قید میں آ جاتا ہے نا بندہ, ایک اللہ کی قید میں, رسول اللہ کی قید میں, اپنے ضمیر کی قید میں, کتنی قیدوں میں پھنس جاتا ہے وہ. اس نے کہا کہ ایک گھر میں 2 کی گنجائش نہیں, سب ایک ہو جائے, دوئی نہیں رہتی. وہاں میں اور تو ختم ہو جاتا ہے. سوئی میں 2 دھاگے نہیں جاتے. جب تو ایک بن گیا تو سوئی میں آ جا. جو تسی میری گل مان لو گے تو تسی میرے, اگر گل نہیں منو گے تو میرے ہو. جدو تسی اللہ کی گل مان لو گے تو وہ دے, نہیں منو گے تو شیطان دے. بات تو اسی پر ہی آئے گی کہ آپ مانتے کس کی ہیں. آپ جس کی مانتے آپ اس کے ساتھ رہیں. کسی نے کہا نا کہ کل قیامت والے دن بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے. تو اگلے نے کہا بالکل, دیکھ تو فلموں سے محبت کرتا ہے, ڈراموں سے محبت کرتا ہے, گانے سے محبت کرتا ہے, تیرا ہیرو کون ہے؟ بس اسی کے ساتھ ہے. کنجروں کے ساتھ رہتا ہے تو کنجر ہے. کتنا سیدھا سا جواب ہے, جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ رہے گا. یہ کون سی بات ہے؟ اب آپ کہیں کہ نہیں بھائی, جس سے تو محبت کرتا ہے اسی کو کھولے گا نا. قرآن سے محبت کرتا ہے قرآن کھولے گا, ذکر سے محبت کرتا ہے ذکر کرے گا. جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ہے. تیرے موبائل پر اوپن کیا ہوتا ہے یہ بھی دیکھ لیں. جو جو کرتا ہے اس کے ساتھ ہے. جو ادھر ہے تو وہ ادھر ہے, جو ادھر ہے تو وہ ادھر ہے, جس طرح مرضی چلا جائے. قرآن پاک میں ارشاد ہے کافر جنت میں نہ جائیں گے جب تک اونٹ سوئی کے نکے میں داخل نہ ہو جائے. اونٹ سوئی کے نکے جو ہو نہیں سکتا, کافر بھی نہیں جا سکتا. کچھ لوگ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کافروں نہیں معاف کر دے گا, یہ قانون کے خلاف ہے. اللہ کریم کافروں کو معاف نہیں کرے گا.
اونٹ کا وجود بریک نہیں ہو سکتا، ہاں ہو سکتا ہے لیکن اس کام میں خدا کا ہاتھ چاہیے، کیونکہ ہر ناممکن اس کے ہاتھ سے ممکن ہو جاتا ہے۔ اور اگر دنیا میں ہی بخشش نہ ہوئی، دنیا میں بے ایمان مر گیا تو آگے تو نہیں نا پھر کام بن جائے گا۔ اس لیے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے کہ کر قیامت میں مان گیا، ابھی 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 وقت ہے۔ تو اس لیے وہ ہر دم کن فقا کے کام میں مصروف ہے، وہ ہر روز 3 لشکر اس کی طرف روانہ کرتا ہے، ایک لشکر باپوں کی پوچھ سے ماؤں کی جانب تاکہ وہ ان کے رحم میں اگے، ایک لشکر ماؤں کے رحموں سے دنیا کی طرف تاکہ دنیا نر اور مادہ سے بھری رہے، ایک لشکر دنیا سے موت کی جانب تاکہ ہر شخص اپنے اچھے عمل کو دیکھے۔ لشکر چلتے پے نے، دیکھیں کنے بندے روزانہ مرتے پے نے، کنے آندے پے نے، سسٹم چلی جا رہا ہے، بندے لگے جا رہے ہیں، اور ہم تو اپنے گھروں کو دیکھ رہے ہیں نا، اوورآل دیکھیں نا کہ کتنے آ رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر، کتنی ڈیتھ ہو رہی، اوورآل دیکھیں۔ آپ 24 کروڑ کی آبادی، 24 کروڑ کی آبادی ایک ہی ٹیلی فون استعمال کرے اور 1 منٹ کال کرے، 1 منٹ کا 1 روپیہ ہو تو کتنے ان کو چلے گئے؟ 24 کروڑ۔ آپ کی 1 منٹ کی کال 24 کروڑ ان کو چلا گیا، آپ کا تو ایک ہی گیا ہے، ان کو کیا ملا؟ 24 کروڑ عوام ایک جیسا کام کرے تو کتنا کام بڑھ جائے گا۔ اس لیے ہم نے اجتماعیت ختم کر دی، میں کے چکروں میں میں کر کے دکھانا ہے، اس طرح کر دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، پھر نال کہے گا دعا بھی کر دے، دعا ہی کرنی تو پھر تو کی کرنا ہے، نال دعا بھی کر دیو۔ دعا کرنی چاہیے، ویسے سمجھانے کے لیے آپ کو باتیں کرتا ہوں۔ اس لیے ان تینوں لشکروں کے علاوہ ایک طاقت اللہ کی جانب سے بدن انسانی میں پیدا کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان جمع پر قادر ہو جاتا ہے۔ اللہ کے لشکروں کا کوئی حد و حساب نہیں ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کچھ نہیں دیتا، کئیوں کے گھر میں خسرے بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ اللہ جو چاہتا ہے دیتا ہے۔ اب آپ کو معلوم ہو گیا ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے دیتا ہے۔ قرآن نے فرما دیا جس کو چاہتا ہے یہ، جس کو چاہتا ہے یہ، جس کو چاہتا ہے یہ دے دیتا ہے۔ اب آپ بتائیں آپ کے گھر میں جو پیدا ہوگا کس کی دین ہے؟ آپ نے لڑنا کس کے ساتھ ہے؟ قرآن فرماتا ہے۔ اب ہم فرماتا ہے، میں نے آگے بتایا تعلیم سادہ سی لگتی ہے، عمل مشکل لگتا ہے، اس لیے جب مان لیا تو پھر اب آگے کیا جائے گا؟ مصیبت، کیونکہ ہم اکیلے نہیں نہ ہوتے، سارا جہان ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ جس عورت کے گھر میں 4 بیٹیاں پیدا ہو جائیں ہم انہوں طلاق دے دینا ہے۔ ایک واقعہ نہیں، ہزاروں واقعہ، ایسے ایسے واقعات آئے کہ لڑکی پیدا ہوئی ہے، ہاں وہ اسے مار مار کے اسے ہاتھ پیر توڑ گیا، اس بیچاری کا کیا قصور تھا؟ ایسے بھی معاملات پیش آئے، جس کا مطلب ہے کہ اور کہتے ہیں ایک اور بات آتی ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانیاں بیٹیاں زیادہ ہوں گے، بیٹے کم ہوں گے۔ پہلی گل تو شادی کرو نا، ساڈی مہربانی شادی نہ کرو، تاکہ جب دھی پیدا ہو تو مسئلہ ہی نہ ہو، اور اگر کرنی ہے تو پھر دل بڑا کرنا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے کوئی بات نہیں، اللہ کی دیں۔ لیکن ہمارے یہاں پر، اور یہ نورشمنٹ ہم نے کرنی ہے اپنے گھر والوں کے اندر، اپنے جس گھر میں ہم رہتے ہیں، یعنی اپنے گھر والوں کے اندر یہ بات ہم نے ڈالنی ہے، لڑکی ہو یا لڑکا ہو پرابلم نہیں ہونی چاہیے۔ اپنے ماں پیوں نے بھی کہہ دیں، خبردار کسی نے گل کہتی، میرے گھر میں تیسری بیٹی پیدا ہوئی تو ایک ہمارے پھپھا جان تھے، ان کے گھر اولاد نہیں تھی، مطلب کزن لگتے تھے، ان کے گھر اولاد نہیں تھی، تو کسی نے کہا ان کو دے دو۔ میں کہا آپ کا کیا مطلب ہے؟ یہ میرے لیے زائد ہے، میں کیوں دوں؟ میری بیٹی ہے، تسی فالتو سمجھے کہ اس کو دے دوں؟ کیوں دوں؟ بیوقوف نہ ہو، جس نے 3 یا 4 بیٹیوں کا پالا وہ قیامت میں سرکار کے ساتھ ہوگا، اور میرا وظیفہ ہی الٹا کرنے لگے نا، ہاں نہ حرابو میں 4 بیٹیاں مانگ کے لیتی ہیں، یا اللہ میں 4 بیٹیاں دے، تو تسی میرا وظیفہ ہی الٹا کرنے لگے۔ مزہ آتا ہے نا صحیح، جہاں لوگ رو رہے ہوتی دھی پیدا نہیں ہونی چاہیے، میں دھیاں مانگ کے لیتی ہیں سن، دھیاں میں لیتے پتر میری گھر والے لیتا سی مانگ کے، کہتے تیری مہربانی دعا کر دیں، تیری دعا قبول ہوندی ہے پتر ہوئی، وہ انہوں نے لیتا سی، میرے دعا جی 4 تک سے، تو 5واں لین تو بعد میں اتنے کیا، میں کہ اللہ اور اولاد مننی چاہیے، میں صرف تبلیغ کا کام کرنا چاہنا، اللہ نے وہ بھی پوری کر دی۔
تبلیغ کا کام کرتے پے ہیں, اگے اللہ نے اولاد دیتی نہیں. آگے چلتا ہے. آپ پھر دو پاک پاس دوستوں کا قصہ سن. دوست نے کہا اے میرے سب کچھ اندر آ جا, اب دوئی کی غلطی ختم ہو چکی ہے, اب کن کے کاف اور نون کمند کی طرف کھینچنے والے بن گئے. اس یکتائی سے دو وجودوں کا ایک ہونا مراد نہیں ہے بلکہ عمل کی یکسانیت مراد ہے. جب آپ دوئی دور کر لیں گے پھر عمل وہی کریں گے جو اللہ چاہے گا, اور جو اللہ چاہے گا نا بیٹے آپ کے اندر وہی انوار و تجلیات آئیں گے. دنیا میں آپ کا کام اپنے اندر اچھی صلاحیتیں پیدا کرنا. واصف کیا کام ہے؟ دنیا میں آپ کا کام اپنے اندر کوالٹیز پیدا کرنی, اچھی صلاحیت پیدا کرنی. ابو بکر کیا کرنا ہے؟ اپنے اندر کوالٹیز پیدا کرنی ہے. حمزہ کیا کرنا ہے؟ دنیا میں ہمارا کام اپنے اندر اچھی کوالٹیز پیدا کرنا ہے, بس وہی کرنا ہے. اور یہ اللہ کریم کی مدد کے بغیر ہو نہیں سکتا, لیکن کرنا ضرور ہے. قانون درے کے درے رہ جائے کہ یہاں پر قانون چلتا نہیں, آپ قانون پر رہنا. کہتے یہ نہیں ہے کہ میں شراب نہیں پیتا, اب شراب تیرے سامنے ہو اور تو کہے میں نہیں پیتا, پھر مزہ آتا ہے. زبانی کلامی تو سارے کہہ دیتے ہیں, لیکن تیرے سامنے ہو پھر تو کہے میں نہیں پیتا. ہمارا ایک دوست زاہد فیاض, تو وہ دبئی میں کام کرتا تھا, تو وہاں پر جب کوئی میٹنگ کال ہوتی اور وہاں شراب عام تھی, افسر بھی پیتے تھے, عربی بھی پیتے تھے, سارے پیتے تھے. وہ پیپسی کی بوتل پیتا تھا. وہاں پر کچھ انگریز آئے ہوئے تھے تو باتیں ہوتی رہی, تو انہوں نے کہا یہ لڑکا پی نہیں رہا, ڈرنک نہیں کر رہا. کہا یہ نہیں ہے, یہ مسلمان ہے. میں نے کہا تم لوگ کون ہو؟ اگر یہ مسلمان ہے تو تم کون ہو؟ کہنا تو بڑی بستی ہوئی, لیکن بستی پروف بھی ہو جاتے نا. کہتے چھٹتی نہیں ہے کافر منہ سے لگی ہوئی, یہ منہ سے لگی ہوئی چھٹتی نہیں ہے. جس جگہ پر آپ پھنس جائیں نا وہاں سے اللہ آپ کو نکال دے تو نکل جائیں گے, ادروائز نہیں نکل سکتے. حتیٰ کہ عادت بد سے بھی نہیں نکل سکتے, بری عادتوں سے بھی نہیں نکل سکتے. تو اس لیے کہتے ہیں اس یکتائی سے دو وجودوں کا ایک ہونا مراد نہیں ہے بلکہ عمل کی یکسانیت مراد ہے. جانور کے پیر متعدد ہوتے ہیں لیکن کام ایک ہی کرتے ہیں. جانور کے کام متعدد ہوتے ہیں لیکن کام ایک ہی کرتے ہیں. کینچی کے دو بازو ہیں, کام ایک ہے کاٹنا. دو دو بھی کام کرتے ہیں لیکن کام ایک ہی ہے. بظاہر ایک کپڑے کو تر کرتا ہے, دوسرا خشک کرتا ہے, کام ایک ہی ہے. بظاہر وہ مختلف کام کرتے ہیں لیکن کام ایک میں ہیں. ہر نبی اور ولی کا الگ راستہ دکھائی دیتا ہے لیکن اللہ تک پہنچانے کے کام میں سب ایک ہیں. چشتی ہو, نقش بندی ہو, سہر وردی ہو, قادری ہو, راستہ کی ہے رب تک پہنچانا. کام ایک ہی ہے. شریعت اور طریقہ تو کام ایک ہی ہے. راستہ کیا ہے؟ اللہ. منزل ہماری اللہ کی ذات ہے, راستہ ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی سرکار کے اندر سفر کرنا ہے اور منزل سامنے ہے. اور دو بڑی ہستیوں کے درمیان ہم پھنسے ہوئے کہ نبی کے سوا کسی سے دل لگانا نہیں ہے, اور اللہ ہماری منزل ہے. اور نبی سے رب راضی ہے, جو اس سے راضی نہیں ہے رب اس سے ناراض ہے. اسے جو اس کے محبوب کا نہیں ہے رب اسے پسند نہیں کرتا. اس لیے ہم نے نبی کو دل لگانا ہے اور منزل ہمارے سامنے نظر آئے گی. کوئی دور نہیں, دور تو ہم ہیں, وہ تو دور نہیں ہے. اللہ تو شاید حد سے زیادہ قریب ہے. ہم سوچ بھی رہے ہیں وہ جانتا ہے, بلکہ ابھی تک جو کچھ ہم نے بیان کیا اور جس نے سنا اس کو ابھی تک کچھ نہیں ملا تو بیوقوف ہے. اس وقت تک بہت کچھ ہمیں مل چکا ہوگا جو اس کے لیے آ کر بیٹھے. مثال دیتا ہوں, حدیث پاک میں آتا ہے جو علم حاصل کرنے کے لیے آتا ہے اس کے راستے میں فرشتے پر بچھاتے ہیں. تو ہمیں تو سمجھ آ گئی کہ آپ کا آنا جانا بھی. ہمارے پیر مرشد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جو علم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے جب تک واپس نہیں آتا جنت کے راستے پر چل رہا ہے. یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ جب آپ نے آنا تو جنت کے راستے پر چل کر آ رہے ہیں. آپ یہ سوچیں کہ جنت کے راستے پر چل رہے ہیں تو یہ کہتے ہیں میں اتوں نکلے اتنے آ گئے سائیں کو گئے واپس آ گئے, کچھ پایا ہی نہیں.
وہ تسی اپنی جنت کیوں گواندے ہو؟ آپ جنت کے راستے پر، میرے آپ کا تعلق کوئی ذاتی تو نہیں نا، میرا تعلق آپ کے ساتھ اللہ واسطے، اس لیے میں اللہ واسطے آپ سے بات کرتا ہوں۔ کوئی نہ آئے، میں نے کبھی گلہ کیا وہ فلانا نہیں آ رہے، کتنے دوست ہیں پاس ہی رہتے ہوں گے نہیں آتے، میں نے کوئی گلہ کیا؟ کبھی گلہ نہیں کیا۔ آ گیا ٹھیک ہے، نہیں آیا ٹھیک ہے، ہاں اگر اس کو پریشانی ہو تو پوچھ لیتا ہوں ہاں بھائی ٹھیک ہے، ادروائز نہیں آتا تو کوئی بات نہیں، اس کی اپنی مجبوری ہوگی۔ میں نے اس کے پیچھے پیچھے پھرنا ہے کہ اس نے میرے پیچھے پھرنا ہے؟ یہ کون سا قانون ہے کہ پیر جو ہے مرید کے پیچھے پھرے؟ میں گھروں کٹ کے لے آنا وہ ترلے کرنے نے؟ میں نے تو صرف اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے، اپنے اندر کوالٹیز پیدا کرنی ہے۔ جو آئے لے کر جائے، وہ ایک دن آئے، آدھا گھنٹہ آئے، 5 منٹ آئے، کل ختم، مجھے اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ہر نبی اور ولی کا الگ راستہ دکھائی دیتا ہے، لیکن اللہ تک پہنچانے کے کام میں سب ایک ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ باتیں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ہماری اصلاح کے لیے کی، اور اصلاح ہونی چاہیے بیٹے، اپنے آپ کو بہتر بنانا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ مزہ یہ آیا کہ میں تیرے گھر فون کر کے پوچھا کہ بڑا اچھا انداز انہوں کا ہوا ہے، اج کل بڑے حالات ٹھیک نے، گھر چ مسکراہٹاں بکھیر کے رکھ دیں، تے اگر مینوں ملے ہوئے 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 گھر اللہ کرے گھر ہی نہ آئے، کنی تکلیف والا کام۔ جہاں میرے کو آ رہا ہے ان گھر والے اتنا پسند ہی نہیں کرتے، کہتے اللہ کرے گھر ہی نہ آئے، کتنی تکلیف ہو۔ اگلے کہیں گے جانا تھے کو لے تو سیکھتا کی ہے؟ اچھا اب مجھے بتائیں میری کیا غلطی ہے؟ میری کیا غلطی ہے کہ میں اسے ٹھیک بھی نہیں کرتا؟ میری غلطی ہے، کیا کروں؟ جو پیر کے پاس آتا ہے نا تو اگلے کہنے گے چنگا تو ٹھیک ہی نہیں کر سکے، اب میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ میری مانتا ہی نہیں ہے تو کروں کیا؟ جو رب کی نہیں مانتا رب اسے ٹھیک کر سکتا ہے، جو رب کی نہیں مانتا رب اسے ٹھیک کر سکتا ہے؟ سوال ہو جائے نا، کیا اللہ کریم ایسا پتھر بنا سکتا ہے جسے اٹھ بھی نہ اٹھا سکے؟ یہ سوال محال ہوتا ہے، کہ ایسا سوال کرنا ہی غلط ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے میں نے جو اللہ کو نہیں مانتا اللہ اسے ٹھیک کرنا ہی نہیں چاہتا، جو ٹھیک کرنا چاہتا ہے نا تو وہ مان بھی لیتا ہے۔ اس لیے اللہ کریم جو ہے نا بندوں سے امیدیں زیادہ لگا کر رکھتا ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے توبہ کر، مرنے سے پہلے کیونکہ یہ بیٹے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی ہماری نظر میں کیا ہے، جیسے ہی وہ بدلے گا نا ہماری نظر میں اچھا ہو جائے، اس کے بدلنے سے ہم بدل جائیں گے، کیونکہ جو توبہ کر لیتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس سے پیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور ہم کون ہوتے ہیں کہ اس سے پیار نہ کریں؟ جس نے تبدیلی لے آیا اپنے اندر، ہمیں ٹھیک ہونا پڑے گا، ہم نے اس کے ساتھ معاملات بدل دینے، ٹھیک ہے نا۔ کیونکہ ہم کو بے حس لوگ تھوڑی ہیں، انہوں آر ہی دلواندے رہیے، شرم دلوا، تو انج نہیں ہوتا سر، تو انج نہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے اس طرح آر اور شرم دلوانے کی؟ کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے جو بندہ کسی کو کہتا تو زانی، شرابی، چور، اسے آر دلواتا رہتا ہے، وہ نہیں مرے گا جب تک خود اس گناہ میں شریک نہیں ہو، خود بھی وہ کرے گا۔ اس لیے کسی کو شرم نہیں دلوانی، اس کی بخشش کی دعا کریں، اس سے پیار کریں، اس سے محبت کریں، آگے بڑھنے کی وہ کوشش کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو میرا وس نہیں چلتا، لیکن تہن میں سارا کچھ نہ بھر پور کے نہ ایکو دن کر کے نہ تو کہاں جاؤ پر کی کرا، میرا وس ہی نہیں چلتا کرنا ایکو دن نہ کامل بنا کے کہاں جاؤ یار رستے سے نکلو تسی، میرا وس ہی نہیں چلتا۔ ادھا گھنٹہ پونا گھنٹہ پتہ نہیں لگتا انج کرے گزر جاتا، میں ٹائم دیکھتا رہتا، اچھا 9:15 بند کر داں گا، 9:05 ہو جائے، ٹائم کا پتہ نہیں لگتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ہمیں سیدھا فرما دے، ہمارے گناہ معاف فرما دے، ہماری کجیاں دور فرما دے، ہمارے کینے دور فرما دے، ہمیں اپنی محبت میں غرق فرما دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان عطا فرما دے، ہماری کشتی چلتی نظر آئے، منزل ہماری رب کی ذات ہو، دن دگنی رات چگنی ایمانی ترقی حاصل ہوتی رہے، رزق کی کبھی کمی نہ آئے، حالات جیسے بھی ہوں حالتیں ہماری بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائیں۔ یا اللہ مہربانی فرمانا، ہم میں سے کوئی بھی جہنم میں نہ جائے، سارے کے سارے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں اور تیرا دیدار کرتے نظر آئے، ہر دیکھنے والا، سننے والا، چاہنے والا جنت میں جائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔